بسم اللہ الرحمن الرحیم ابو علی سینا کی کتاب الاشارات و تنبیہات اور اس کا نواں مرحلہ جس کا عنوان مقامات العارفین اور اس کی پانچویں فصل یہاں سے اس سے پہلے جو چار فصول ہیں 6 فصول ہیں اس میں ابو علی سینا نے عارف کا ایک موازنہ کیا ہے زاہد اور عابد کے ساتھ کہ ان کا ہدف کیا ہوتا ہے، ان کا ہدف جنت ہے یا دوزخ سے بچنا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کو واسطہ قرار دیتے ہیں، جبکہ عارف کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ وہ عبادت کرتا ہے تو ہدف عبادت نہیں بلکہ ہدف وہ اللہ تعالیٰ کی ذات یا اللہ تعالیٰ کے اسماء ہے۔ ان 6 فصول کے بعد یہ 7ویں فصل جس کا عنوان ہے کہ درجات العارفین، یعنی عارف کو جب اس راہ پر چلتا ہے، اس دیکھیں ایک انسان کا بدن ہے، ایک انسان کی روح ہے۔ آپ بدنی طور پر تو دیکھ رہے ہیں کہ انسان بچہ پیدا ہوتا ہے، بچپنا، لڑکپن، پھر اس کے بعد جوانی، یہ بھی قوت سے فعلیت کی طرف جا رہا ہے، تو یہ بدنی حرکت ہے۔ اور پھر ایک بدنی ارادی حرکت ہوتا ہے کہ جو انسان افعال انجام دیتا ہے، وہ بھی ہم دیکھیں گے کہ اس میں بھی ارادہ ہے اور اس مانوی حرکت میں بھی ارادہ ہے۔ اس بدنی حرکت کے مقابلے میں ایک مانوی حرکت ہوتی ہے، اور مانوی حرکت اس کو کہتے ہیں سلوک، کہ سالک جو اس راہ پر چل رہا ہوتا ہے مانوی حرکت کی طرف، ایک عارف شخص وہ کون کون سے مرتبے سے گزرتا ہے۔ تو یہ پہلا مرتبہ ہے، پہلے مرتبے کو نام دیا ہے ابو علی سینا نے مرید۔ مرید یعنی ارادہ کرنے والا، یہ اس میں فاعل ہے۔ تو پہلا جو درجہ ہے وہ ارادہ ہے، جب سالک اس مانوی راستے میں قدم رکھتا ہے تو یہ حرکت مانوی حرکت ہے، یہ کوئی بدنی حرکت نہیں ہے، اور اسی لیے اس پہلی حرکت کو، پہلے درجے کو نام دیا ہے ابو علی سینا نے ارادہ۔ اور یہ جو ارادہ ہے یہ کیسے حاصل ہوتا ہے؟ یہ حاصل ہوتا ہے انسان کو 2 طریقوں سے۔ ایک طریقہ کیا ہے؟ یہ لکھا ہوا ہے کہ جب اس کو یقین حاصل ہوتا ہے یا انسان کا نفس مطمئن ہوتا ہے۔ یہ پہلے مرتبے میں جو سالک جو ہے، جب عارف ارادہ کرتا ہے تو ارادہ ملا ہوا ہوتا ہے اس کے یقین اور نفس مطمئن کے ساتھ، اور یقین جو ہوتا ہے وہ 2 طرح سے ہوتا ہے، ایک تصور اور ایک تصدیق۔ اب جو یقین حاصل ہوتا ہے وہ آپ کو نے پڑھا ہوگا کہ قرآن میں بھی ہے کہ اے پیغمبر، جب آپ ان کفار سے یا دوسرے مذاہب والوں سے مباحثہ کریں تو کل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو برہان لاؤ، دلیل لاؤ، ایک ایسی عقلی دلیل لاؤ جس کا کوئی توڑ نہیں۔ اسی لیے ریاضی کے قوانین کو اس طرح کے ہوتے ہیں، یہ کلیے قواعد اور قوانین جو ٹوٹتے نہیں ہیں۔ تو یقین حاصل ہوتا ہے ایک تصور سے۔ تصور کس چیز کا تصور؟ جس کی طرف آپ نے رخ کر رہے ہیں، وہ مبدأ اول جس طرف سے انسان آیا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اسی لیے لاہوتی انسان کہتے ہیں کہ لاہوت سے آیا ہے، اور یہ وہ اس کی روح وہاں سے آئی ہے۔ تو انسان کا یہ جو تصور ہے اپنے مبدأ اول کا، مبدأ اول میں کیا انسان اس کے اسماء کو تصور کرے، وہ اللہ تعالیٰ کے جو کمال ہے، اللہ تعالیٰ کا کمال مطلق ہے، وہ تمام اسماء کا جامع، اس مبدأ اول کا انسان تصور کرے۔ یہ پہلا مرتبہ ہے کہ انسان کو یقین حاصل ہو۔ اور یقین کا دوسرا مرتبہ ہے وہ ہے تصدیق۔ اور تصدیق کس کو کہتے ہیں؟ جب اس میں جزم آ جائے، اسی لیے اس کو یقین کہتے ہیں۔ اور یہ قیاس برہانی تصدیق، یعنی قیاس کی اقسام پڑھی ہیں، وہ برہان کی وہ قیاس ہے، یہ وہ والا نہیں ہے جو دوسرے اہل سنت کے ہاں جو رائج ہے قیاس، یہ وہ قیاس نہیں ہے۔ جب یہ حاصل ہو جائے تو انسان کا دل مطمئن ہو جاتا ہے۔ ایک طریقہ یہ ہے یقین کا، ایک ہوتا ہے جو نفس مطمئن کا، وہ طریقہ ہوتا ہے کہ وہ جو لوگ اس طریقے کو نہیں اپناتے یا ان سے شغف نہیں ہوتا، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ جو دین پر عمل پیرا ہوتے ہیں، شریعت پر عمل پیرا ہوتے ہیں، یہ سادہ لوگ ہوتے ہیں، شریعت پر عمل پیرا ہوتے ہیں، قرآن اور حدیث سے متمسک رکھتے ہیں اپنے آپ کو، اور اس پر عمل پیرا بھی ہوتے ہیں اور اس پر یقین بھی رکھتے ہیں۔ تو اس طرح انسان کو اس کا نفس جو ہے وہ مطمئن ہو جاتا ہے۔ جب یہ نفس مطمئن ہو جاتا ہے تو پھر یہ دونوں ملے ہوئے ہوتے ہیں اس ارادے کے ساتھ۔ اس کا لازمہ ہے کہ ایک ارادہ ہو، یہی ابو علی سینا بیان کر رہا ہے۔
جب انسان ارادہ کر لیتا ہے تو پھر انسان کی حرکت شروع ہوتی ہے. کس کی طرف حرکت ہوتی ہے؟ یہ مانوی حرکت ہے، یہ بدنی حرکت نہیں ہے. اس مانوی حرکت میں وہ کس طرف سفر کرتا ہے؟ وہ عالم لاہوت کی طرف سفر کرتا ہے، عالم قدس کی طرف. وہاں پہ اسی لیے کہہ رہا ہے کہ وہاں پر وہ انسان اپنے جو گرد ہے قلب پہ پڑی ہوئی اس کو ہٹاتا ہے تاکہ وہ قبول کر سکے ان شعاؤں کو جو اس عالم قدس سے انسان کی طرف آ رہی ہیں، تاکہ وہاں پر اس کے ساتھ ایک اتصال ہو جائے. اور یہ پہلا درجہ ہے کس کا؟ مرید کا، یعنی سالک کا، جو اس مانوی سفر میں اپنا سفر جاری رکھتا ہے. تو یہ ہوگی حرکت، یعنی حرکت معنوی. اس کے مقابلے میں جو حرکت ہوتی ہے وہ حرکت مادی ہوتی ہے. مادی حرکت میں آپ سے عرض کیا تھا کہ ابو علی سینا نے غالباً تیسری نمت میں کہا تھا کہ یہ جو حیوانی حرکت ہوتی ہے اس کے 4 درجے ہوتے ہیں. سب سے پہلے ادراک، اس کے بعد شوق، اس کے بعد مصمم یہ عزم یا جزم کے ساتھ جو ہوتا ہے، اور اس کے بعد یہ آخری جو ہے وہ اس کی حرکت بدنی. تو ادراک یہاں پر یہ جو اس کا ادراک ہوتا ہے، جب یہ تصور اور تصدیق کرتا ہے مبدا اول سے یا احادیث اور روایات سے، تو یہ جبکہ شوق اور یہ جو عزم ہے یہ اس روحانی حرکت میں. اب یہ حرکت کا لفظ کیوں استعمال کر رہے ہیں؟ مانوی حرکت میں درجات ہیں، اور یہ جو اٹھتا ہے یہاں پر یہی، یہ جو انسان کے استعمال یا انسان پہ یہ اٹھتا ہے، انسان میں یہ جو ارادہ ہے، ایک تو کہتے ہیں کہ خارج سے، ایک کہتا ہے کہ انسان کے اندر سے اٹھتا ہے. جیسا کہ بیج ہے، بیج مثلا آم کا جب پھل ابتدائی سٹیج سے آخری سٹیج تک آتا ہے تو اس میں کتنی تبدیلیاں آتی ہیں، چھوٹا ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، سبز ہوتا ہے، پھر پیلا ہوتا ہے. یہ تبدیلیاں باہر سے آتی ہیں یا اندر سے اٹھتی ہیں؟ اندر سے اٹھتی ہیں. تو آپ جو بھی سمجھ لیں کہ یہ ارادہ جو ہے روح کا، یہ خارج سے ہو یا اس کے اندر سے اٹھے، یا اس پر عارض ہو یا اس کی ذات سے اٹھے. تو یہ اس مانوی حرکت میں یہ شوق اور یہ جو عزم ہوتا ہے یہ اکٹھا ہی ہوتا ہے، کیونکہ بدنی حرکت میں اس شوق اور عزم میں کوئی نہ کوئی ایک محرک بھی ہوتا ہے، اور کوئی چیز مانے بھی آ سکتی ہے جس کی وجہ سے یہ فعلیت رک جائے. جبکہ اس روحانی عالم میں اس روح کے جو حرکت ہے اس میں یہ شوق اور عزم اکٹھا ہی ہوتا ہے. تو یہاں تک تو یہ بات ہوگی. جبکہ حرکت بدنی یہ جو چوتھی چیز ہے جو حیوانی حرکت میں ہے وہ اس میں نہیں ہے، کیونکہ یہ جو حیوانی حرکت ہے اسے قوت عاملہ کہتے ہیں. یہ قوت عاقلہ یعنی عقل انجام دیتی ہے پہلے 3، ادراک، شوق اور عزم، اور یہ قوت عاملہ یعنی بدنی قوتوں کے ذریعے سے اس کا اظہار کرنا ہوتا ہے. یہاں پر اس کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ ایک فرق ہے روحانی ارادے اور حیوانی ارادے اور حرکت میں. تو اس کے متن کو دیکھتے ہیں کہ 7ویں فصل ہے کہ پہلا درجہ، اور اس کا نام دیا ہے مرید. اول درجات حرکات العارفین، عرفاء کی حرکات مانوی مراد ہے. اس کے درجات کا پہلا درجہ، اول درجہ وہ کیا ہے؟ وہ ہے، یہ ماں موصولہ ہے کہ عارف کی جو مانوی حرکت ہے جو اس عرفان میں، وہ پہلا درجہ وہ ہے وہ ہے یسمونہ. ہم اس کا فاعل ہے، یسمونہ. ان عرفاء نے نام دیا ہے ماں کی ضمیر روح کی طرف. ان عرفاء نے اس اول درجے کو نام دیا ہے الارادہ. تو یہ پہلا مرتبہ کہ اس سے سالک عثمانوی حرکت کی ابتدا کرتا ہے، اور پہلا مرتبہ ہے وہ ارادہ ہے. اور وہ ارادہ جو پہلی حرکت ہے ماں، اور وہ کیا چیز ہے جو پہلی حرکت ہے؟ ماں یا تری المستبصر. یہ وہ چیز ہے جو آری ہوتی ہے، یعنی عارض ہوتی ہے، یا اس کا لفظی معنی ہوتا ہے ڈھانپ لینا. جو ڈھانپ لیتی ہے کس کو؟ المستبصرہ. وہ صاحب بصیرت جو سالک ہے، جو اس رستے پہ چلنے والا ہے، اسی لیے اس کو مستبصر کہا ہے. ابھی اس کو بصیرت حاصل ہوئی ہے، یعنی وہ اس کی توجہ ہوئی ہے کس کی طرف؟ مبدأ اول کی طرف. تو یہ مستبصر کو، صاحب بصیرت عارف شخص کو یہ ڈھانپ لیتی ہے کس چیز سے؟ بالیقین البرہانی. یا تو اس کو برہان سے یقین حاصل ہوتا ہے ایک چیز، یا ساکن نفس سے، یا اس کا نفس مطمئن ہو جاتا ہے.
کس چیز سے؟ الی العقد الایمانی، ایک ایمانی عقد کے ساتھ، اس کے ساتھ گرہ لگ جاتی ہے، وہ اس عقد یعنی ایمان پر عمل پیرا ہوتا ہے، عبادات کو انجام دیتا ہے، احادیث و قرآن ان پر یقین رکھتا ہے۔ اور یہ کیسے حاصل ہوتا ہے نفس کو یہ سکون؟ ان رغبت، اس کی رغبت ہوتی ہے، کس چیز کی طرف رغبت ہوتی ہے؟ فی اطلاق العروۃ الوثقی، وہ جو قابل اعتماد سہارا، عروۃ الوثقی، وہ ٹیک جس سے یہ سارے کو ٹیک کہتے ہیں، کہ وہ مضبوط کڑا اس کو اپنا یعنی گل آویزہ کر رہتا ہے، اپنے گلے میں ڈال لیتا ہے۔ جب اسی مضبوط سہارے کی جانب اس کو رغبت ہوتی ہے تو پھر یہ یا تو یقین برہانی ہوتا ہے یا انسان کا نفس مطمئن ہو جاتا ہے۔ جب یہ ہو جاتا ہے انسان کو تو پھر فیاتا ہر رکھو سر ہو ہی کی ضمیر عارف، پھر عارف کا سر کیا چیز ہے؟ آپ سے پہلے عرض کر چکے ہیں کہ یہ روحانی مراتب ہیں، جیسے آپ سے عرض کیا تھا کہ طبیعت کا، نفس کا، اس کو ہم مشاہدہ بھی کر رہے ہیں۔ بچہ پیدا ہوتا ہے وہ ایک طبیعت کا مرتبہ ہوتا ہے، عقل نہیں ہوتی اس میں۔ اس طرح پودا ہے وہ بالتب اگ رہا ہوتا ہے، بڑھ رہا ہوتا ہے، اور اس کی حرکات اس کی ارادی یعنی عقلی ارادے نہیں ہوتا۔ تو خیر، تو یہ روحانی جو سر ہے، یہ روح جو اس کی وہ حرکت کرتی ہے کس طرف؟ الالقدس سے، وہ اس عالم مانوی، عالم روحانی کی طرف اس کی حرکت ہوتی ہے۔ اور یہ رخ ہوتا ہے، کیوں اس عالم کی طرف رخ ہوتا ہے؟ یہ مقصد ہے منطقی ہدف، لے ینالا، تاکہ وہ پالے عارف من روح اتصال، خود وہ روح کو نہ پالے، اس میں سے ایک اتصال، اس کی روح کا اتصال ہو جائے، متصل ہو جائے اس عالم کے ساتھ۔ فما دامت درجتہ، جب تک یہ مرتبہ رہے گا، یہ والی صفات رہیں گی کہ یقین برہانی بھی حاصل ہو، اس کا نفس بھی مطمئن ہو، شریعت کا پابند ہو، جب تک یہ درجہ رہے گا فہو مرید، اس وقت تک اس کو مرید کہیں گے۔ اگلے مراتب اگلے فصول میں آئیں گے، یہ جو اگلی جتنی بھی فصول ہیں، یہ غالباً 15 فصول ہیں، اس میں عارف کے درجات ہیں۔ یہ پہلا درجہ ہے، جب تک یہ صفات ہوں گی تو اس وقت تک اس کو کیا کہیں گے؟ اس کو مرید کہیں گے۔ تو پہلا درجہ مرید انشاءاللہ اگلے مراتب جو ہیں اگلے مباحث میں عرض کریں گے۔ والحمدللہ رب العالمین۔